بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج گپ شپ سیریز کا اگلا پروگرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے میں اپنی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ غزل سماعت فرمائیں، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ مایوس ہیں یہاں کہ لطف و عطا نہیں، مایوس ہیں یہاں کہ لطف و عطا نہیں، ہے ماجرا کے پاس کچھ حرف دعا نہیں، ہے ماجرا کے پاس کچھ حرف دعا نہیں، ہیں کان بند ظلم کی آواز کے لیے، ہیں کان بند ظلم کی آواز کے لیے، یہ بات تو نہیں ہے کہ آہو بقا نہیں، یہ بات تو نہیں ہے کہ آہو بقا نہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آلودہ کر دیا ہے فضا کو تو ہم نے خود، آلودہ کر دیا ہے فضا کو تو ہم نے خود، کہنے کو لوگ کہتے ہیں باد صبا نہیں، کہنے کو لوگ کہتے ہیں باد صبا نہیں، وہ جو رموز عشق سے واقف نہیں ذرا، وہ جو رموز عشق سے واقف نہیں ذرا، الزام ہم کو دیتے ہیں کہ پاس وفا نہیں، الزام ہم کو دیتے ہیں کہ پاس وفا نہیں۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ مکتب ہے ان گنت، مکتب ہے ان گنت، مدرس بھی ہیں یہاں، مدرس بھی ہیں یہاں، وائے کہ اب نصاب میں علم و ضیاء نہیں، وائے کہ اب نصاب میں علم و ضیاء نہیں، بڑھتا ہے مرض اب تو مسیحا کے ہاتھ سے، بڑھتا ہے مرض اب تو مسیحا کے ہاتھ سے، دراصل اب یہ قصہ درد و دوا نہیں، دراصل اب یہ قصہ درد و دوا نہیں۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ اس کار دل فریب میں وہ لذت نہیں رہی، اس کار دل فریب میں وہ لذت نہیں رہی، محبوب اب بھی خوب ہیں ناز و ادا نہیں، محبوب اب بھی خوب ہیں ناز و ادا نہیں۔ اب اس غزل کے بات کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں اس نقطہ نظر کو۔ مایوس ہیں یہاں کہ لطف و عطا نہیں، ہے ماجرا کے پاس کچھ حرف دعا نہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ مایوسی کا شکار کب ہوتا ہے؟ مایوسی کا شکار تب ہوتا ہے جب اس کی بات مکمل نہ ہو رہی ہو، جو اس کے ایفرٹ کا کارآمد نہ ہو رہی ہو۔ تو ایفرٹ کارآمد نہ ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کہ یا تو ایفرٹ میں جان نہیں ہوتی، یعنی صحیح طریقے سے کام نہیں کیا ہوتا، کوئی جو کرنا ہے جس کا رزلٹ کو کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کا جو معاف کیجیے گا دوسرا پہلو ہے کہ اس میں جو امداد ہے آپ کو آنی ہے، غیبی امداد، وہ آپ کو میسر نہیں۔ تو غیبی امداد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ شاید ہم صحیح اعتقاد اور ایمان کے ساتھ نہیں بات کرتے کہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ یا دینے والا دے گا۔ تو اعتقاد جو ہے اصل میں حرف دعا میں جو ہے وہ بڑی ایک طاقت ہے، اور طاقت تب آتی ہے جب اس میں سنسیریٹی ہو۔ دیکھیں کام میں بھی سنسیریٹی کی ضرورت ہے اور دعا میں بھی سنسیریٹی کی ضرورت ہے، اور چونکہ میں کہتا ہوں کہ 40% ایفرٹ ہے اور 60% دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، غیبی امداد ہے، تو اس میں مایوس ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ مایوس ہیں یہاں کہ لطف و عطا نہیں، کہ انسان کو پیار محبت یا انسان کے ہیومینٹی میں اچھائی نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ایفرٹ بھی ہے اور توقع بھی ہے، سنسیئر کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے۔ ہیں کان بند ظلم کی آواز کے لیے، یہ بات تو نہیں ہے کہ آہو بقا نہیں۔ دیکھیں انسان اپنے ماحول سے بے خبر بھی نہیں رہ سکتا،
تو اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو ریئیکٹ اسی حساب سے کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان سمجھے سب اچھا ہے، جیسے ہمارا طریقہ ہے سب اچھا ہے، تو سب اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اس لیے سب اچھا کہتے ہیں کہ ہم اس چشم پوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چشم پوشی کچھ حد تک ٹھیک ہے، جو برائی ہے اس کو چشم پوشی کرنی چاہیے، لیکن اس برائی کو دور کرنے کے لیے یا خرابی کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اضطراب ہے، یہ دائیں بائیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اگر اس کو اگنور کریں گے تو پھر یہ جو ہے اصلاح کی طرف تو نہیں جا سکتے ہم۔ تو جو بھی ہے، آپ گھر میں ہیں، آپ گلی کوچے میں ہیں، آپ کہیں ہیں، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں جو اچھا نہیں ہے یا اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس پہ آپ اپنے آپ کو سائلنٹ نہ رکھیں، آپ ایکٹیو ہو جائیں اور کام سماجی بہبود کا کام میں آگے بڑھیں۔ آلودہ کر دیا ہے فضا کو تو ہم نے خود، کہنے کو لوگ کہتے ہیں باد صبا نہیں۔ اب یہ توقع کرنا کہ ہر کام از خود ٹھیک ہوتا جائے، وہ تو درست نہیں ہے، ایفرٹ ضروری ہے۔ اب ہم خود ہی اگر اپنا احتساب نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم کتنا گند پھیلا رہے ہیں، ہماری سوچ کتنی گندی ہے، ہماری وجہ سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کیا پریشانیاں ہم پیدا کر لیں ہیں دوسروں کے لیے، تو پھر تو جو ہے یہ گلہ کرنا کہ حالات اچھے نہیں ہو رہے یا ہم زندگی بہتر نہیں گزر رہی، بھائی گلہ کس کا ہے؟ جب آپ خود اچھا نہیں کریں گے تو اچھا ایکسپیکٹ کیوں کریں گے؟ ہم خود ہی جب ماحول کو خراب کرتے ہیں یا ہم مثبت سوچ نہیں رکھتے تو دوسروں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آلودہ کر دیا ہے فضا کو تو ہم نے خود، کہنے کو لوگ کہتے ہیں باد صبا نہیں۔ تو اچھی خبر تو تبھی آئے گی نا جب ہم اچھا کام کریں گے۔ وہ جو رموز عشق سے واقف نہیں ذرا، الزام ہم کو دیتے ہیں کہ پاس وفا نہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، میرے اندر کوئی صفت نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ایک خرابی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، انسان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ہر انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا مورد الزام دوسروں کو ٹھہرائیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ دوسروں پہ الزام دینے والا جو ہے وہ اچھائی کو برا سمجھے، کسی کے اندر اگر اچھائی ہے تو اس کو بھی برا سمجھے اور الزام دے کہ یہی صحیح ہے اور وہ برا ہے، اور حالانکہ وہ خود ہی اس کے اندر اس برائی موجود ہوتی ہے۔ تو اگر پہلے اپنے اندر خوبی پیدا کریں، دوسرے کے اندر پھر دوسری خوبی ڈھونڈیں۔ اگر آپ کے اندر وہ خوبی ہے تو دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں طریقے سے، لیکن اگر آپ خود بھی کسی جو ہے آپ انسان اپنے آپ کو امپرفیکٹ سمجھتے ہیں تو دوسروں پہ تنقید کرنا چھوڑیں۔ مکتب ہیں ان گنت، مدرس بھی ہیں یہاں، اس کو جانیں، غزل سمجھیے۔ مکتب ہیں ان گنت، مدرس بھی ہیں یہاں، وہ آئے کہ اب نصاب میں علم و ضیاء نہیں۔ دیکھیں، علم کا مقصد کیا ہے؟ روشنی پھیلانا، ذہن کو وسعت دینا، فکر میں بہتری لانا، سماجی اصلاح کرنا، براڈ ویژن رکھنا، مینٹل ہارائزن بلند کرنا۔ یہ ساری خوبیاں انسان کی شخصیت کی، یہی 4-5 چیزیں ہیں: اچھی سوچ، ذہنی وسعت، برداشت، صبر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے؟ والدین پیدا کرتے ہیں، اساتذہ پیدا کرتے ہیں، مدرس۔ مکتب سے مراد صرف استاد نہیں ہے، درسگاہ نہیں ہے۔ مکتب سے مراد وہ ہر جگہ ہے جہاں سے انسان سیکھتا ہے۔ معاشرہ آپ کا مکتب ہے، آپ کے گھر آپ کا مکتب ہے، آپ کا اسکول آپ کا مکتب ہے، آپ کا کالج مکتب ہے، آپ کی سوسائٹی آپ کا جو ہے وہ ملنا جلنا، آپ کی دوستی، یہ سارے مکتب ہیں، مختلف مکتب ہیں۔ تو ان سے آپ، وہ مدرس بھی ہیں، اب یعنی ہر اس میں اچھی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سلیقہ نہیں آتا بات کرنے کا کہ ہم اپنی اچھی بات کو کیسے پھیلائیں،
اور دوسرا بات ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ واز کی صورت میں کرتے ہیں. تو یہ ہر وقت کا ایک کلچر ہوتا ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کے تو واز سن سکتے ہیں کیونکہ ماحول ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں واز شروع کر دیں تو کوئی نہیں سنے گا. دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی اس نیچر کی بات نہیں ہو سکتی. تو طریقہ بھی سیکھیں اور علم بھی رکھیں، اس میں ضیاء پیدا کریں. علم میں بڑھتا ہے مرض اب تو مسیحا کے ہاتھ سے، دراصل اب یہ قصہ ہے درد و دوا نہیں. دیکھیں مسیحا کا کام ہے شفا کی طرف لے جانا، اس کا علاج، انسان کی اصلاح کرنا. تو اگر وہ یہ اب اس درد کو ہی نہ سمجھے، اگر مسیحا تو دوا کیا کرے گا؟ پہلے درد کو سمجھے پھر دوا کرے. اور یہ اب وہ قصہ درد و دوا کا نہیں رہا. نہ درد کو کوئی سمجھتا ہے، نہ درد کا کوئی علاج کرتا ہے، صرف سننے کی حد تک ہے. سمجھنا اور بات ہے، سارا دن بات کرنا اور بات ہے، اور اس کی کوئی بہتری کے لیے کوشش کرنا، مسیحا بننا اور بات ہے. اس کار دل فریب میں وہ لذت نہیں رہی، محبوب اب بھی خوب ہیں ناز و ادا نہیں. دیکھیں ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنے اندر جاذبیت پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ اس کا کنٹیکسٹ زیادہ جو ہے وہ محبت ہے، تو محبوب کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ اسکوپ بہت بڑا ہے. تو کسی چیز کی ایکسیپٹنس یا کسی چیز سے پیار یا کسی چیز کو اچھا سمجھنا اس کے پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی خوبصورتی ہو اور خوبصورتی اٹریکٹ کر جائے. خوبصورتی میں خوبصورتی کا انداز، رنگوں کی ترتیب، پھولوں کی خوشبو، معاشرے کی بہتری، معاشرے کا اچھا رویہ، یہ خوشبو ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تبھی اٹریکشن پیدا کریں گی انسان کے لیے، ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے، جب ان چیزوں کو ہم محبوب کے طور پر لیں گے. یہ ہمارے محبوب ہیں، اچھی باتیں ہماری محبوب چیزیں ہیں. محبوب چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا، اور ان کے اندر بھی وہی جاذبیت ہو تو تب ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.